بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستوں، غزوہ خیبر اس غزوہ کو کہتے ہیں جو 7 ہجری کو مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان لڑی گئی، کیونکہ یہود نے دوسرے عرب قبائل کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازش کر کے امن معاہدے کو توڑا تھا۔ خیبر یہودیوں کا مرکز تھا جو مدینہ سے 150 کلومیٹر شمال میں واقع تھا۔ اس جنگ میں 10,000 یہودیوں کا سپہ سالار مرہب نامی تھا، جس کا مقابلہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف 1600 مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ ان کا قلعہ ایک اونچی پہاڑی پر بنا ہوا تھا، جس کا دفاع اور دیوار بہت ہی مضبوط تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر سے قبل ہی اس علاقے کے 5 یہودی قلعوں کو فتح کر لیا تھا، لیکن خیبر کا محاصرہ کئی دنوں تک کرنے کے باوجود مسلمان اسے فتح کرنے میں ناکام ہو رہے تھے۔ وہ مضبوط اور زبردست قلعہ فتح نہ ہوتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عامر کو لشکر کا امیر بنایا اور حملے کے لیے بھیجا، لیکن وہ شہید ہو گئے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر لشکر بنایا اور قلعے کی طرف روانہ کیا، لیکن وہ بھی ناکام لوٹے اور مسلمان سپاہیوں میں یہودیوں کے جنگجوؤں اور سپاہیوں کا خوف بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طبیعت کچھ ناساز محسوس ہوئی تو آپ آرام کرنے چلے گئے۔ رات میں جب حالت بہتر ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ دن میں کیا ہوا، لہٰذا صحابہ کرام نے آپ کو سارا حال سنایا۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل میں علم اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ قرار ہے اور میدان سے فرار نہ ہوگا جب تک اللہ اس کے ذریعے خیبر فتح نہ کروا دے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس رات کسی کو نیند نہ آئی اور سب اضطراب میں تھے۔ صبح ہوتے ہی تمام لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے۔ سب کی یہی خواہش تھی کہ جھنڈا ان کو ملے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ علی کہاں ہیں؟ کسی نے بتایا کہ علی کی آنکھ میں بہت تکلیف ہے، اس لیے وہ آرام کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں بلا لاؤ، لہٰذا حضرت علی تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھ پر لگایا، پھر آپ کے حق میں دعا کی، اور دعا کرتے ہی حضرت علی ایسے شفایاب ہو گئے گویا ان کو کبھی کوئی تکلیف ہی نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں دیا اور نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے علی، پہلے ان سے نرمی سے بات کرنا اور انہیں اسلام کی دعوت دینا۔ خدا کی قسم، اگر تمہارے ذریعے ایک آدمی بھی ہدایت پر آ گیا تو یہ اللہ کی راہ میں ایک سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے بھی بہتر ہے۔ جب حضرت علی لشکر سمیت قلعہ خیبر کے دروازے تک پہنچے تو یہودیوں کی طرف سے مرہب باہر آیا اور مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی خود آگے تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے۔ مرہب نہایت ہی قد آور اور چٹان جیسا وحشی جنگجو تھا، جس کی ہیبت سپاہیوں کے دل و دماغ میں بیٹھی ہوئی تھی، اور یہ مقابلہ نہایت ہی سخت نظر آ رہا تھا، لیکن شیر خدا حضرت علی نے چند ہی ضرب اور ذوالفقار کے زوردار وار سے کچھ ہی لمحوں میں مرہب کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد اسلامی لشکر نعرے تکبیر سے گونج اٹھا، لہٰذا یہودی لشکر مسلمان پر ٹوٹ پڑے اور لڑائی شروع ہو گئی، جس میں حضرت علی کی بہادری اور جرأت مندانہ لڑائی اپنی مثال آپ ہے۔ کچھ ہی دیر بعد خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے ساتھیوں سمیت تشریف لے آئے۔ تب بھی جنگ اپنے عروج پر تھی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے قلعے کے دروازے کے پاس حضرت علی پر وار کیا، جس سے حضرت علی کی ڈھال گر گئی، لہٰذا آپ نے اپنے بازو کے زور سے قلعے کا ایک دروازے کو ہی اکھاڑ لیا اور اسے اپنی ڈھال بنا کر لڑنے لگے، یہاں تک کہ قلعہ آپ کے ہاتھوں سے فتح ہوا۔ مختلف روایتوں کے مطابق بیان کیا جاتا ہے کہ بعد میں 40 صحابہ کرام نے مل کر اس دروازے کو اٹھایا۔ محققین نے اس دروازے کا وزن 100 من لکھا ہے۔ اس فتح کی وجہ سے شیر خدا حضرت علی کو فاتح خیبر بھی کہا جانے لگا، جو آپ کی شجاعت
اور جرت کی ایک مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بہترین قوت عطا کی گئی تھی، جسے آپ نے جہاد فی سبیل اللہ میں استعمال کیا اور فتح یاب ہوئے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں۔ اور آپ سب سے دوبارہ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔